अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 सितंबर है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है इमरान खान की ऑडियो भी लीक हो चुकी है। हैकर ने एक खतरनाक ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद पूरे मुल्क में हलचल मच चुकी हुई है और इस्लामाबाद अब सील होना भी शुरू हो गया है, क्योंकि किसान गुज्जर खान से इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर एक अलग ही माहौल बना हुआ है, एक अलग तरह की ही हलचल मची हुई है। इसहाक डार आज वजीर खजाना बन गए हैं, लेकिन अदालत के अंदर किस तरह से रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सऊदी बादशाहत का खात्मा हो रहा है, इस हवाले से भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले जनाब, इस वक्त हैकर ने सबको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। सारे परेशान हैं कि मेरी ऑडियो ना आ जाए। सारे सोचते हैं, रिकॉल करते हैं कि कहीं वजीर आजम हाउस में जाके हमने वो वाली बात तो नहीं की थी, हमने वजीर आजम हाउस में मैं तो नहीं गया। वो डेटे चेक करते हैं, स्केड्यूल चेक करते हैं कि गए तो नहीं, अगर गए हैं ऊंची आवाज में तो नहीं बात की है तो क्या बात की है। यानी सारे ही परेशान हैं कि क्या हो जाएगा। और ऊपर से हैकर ने बड़ा एक खतरनाक ऐलान किया है, वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन जी, इस वक्त रात को तो मरियम नवाज की ऑडियो आई थी, वो आपके सामने रखी थी, जिसमें मरियम नवाज इसहाक डार के साथ, वो इसहाक डार को वापस लाने के साथ, ताकतवर हलकों के साथ डील का जिक्र कर रही थी और जज को मैनेज करने के भी सारे प्लान बनाए जा रहे थे। लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान की एक ऑडियो लीक हो चुकी है और पीडीएम नून लीग जश्न मना रही है। बड़े खुश हैं कि इमरान खान की ऑडियो लीक हो गई। और वो जो साइफर वाला मामला था, अमरीकी खत वाला, मरासले वाला मामला था, वो जी हवा में उड़ गया है। वो जी इमरान खान ने झूठ बोला था। साइफर को लेकर इमरान खान ने पॉलिटिक्स की थी कि अमेरिका ने साजिश की है, अमेरिका ने साजिश की है। देखो इमरान खान रंगे हाथों पकड़ा गया है, इमरान खान की भी ऑडियो आ गई है। तो ये तमाम तर मामला है। बेसिकली एक ऑडियो लीक हुई है, उस ऑडियो के अंदर साबिक वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम हाउस में मौजूद है और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी मौजूद है। इमरान खान कहते हैं कि हम नाम नहीं लेंगे, इस पर हम खेलेंगे, इस पर हम लंबा खेलेंगे। और फिर आजम खान भी कहते हैं कि सर, इस पर हम एक मीटिंग बुला लेते हैं और उस मीटिंग के अंदर हम अपने मर्जी के वो जो गुफ्तगू होगी, जो वजीर खारजा जो है वो बात करेंगे साइफर के हवाले से, तो उसके हवाले से हम मिनट्स लिख लेंगे ताकि हमारा केस मजबूत हो जाएगा। यानी वो जो एक चीज़ है ना, वो लीगल शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो बहुत सारे लोग इसका बैकग्राउंड नहीं जानते, इतनी सी गुफ्तगू है, अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद वो खत जाली था, शायद इमरान खान ने इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया। आप जनाब, इसका जो एग्जैक्ट सूरत हाल है, साइफर आया अमेरिका से और इस ऑडियो में भी जिक्र है कि एम्बेसडर ने बोला है कि डी मार्च करें। यानी खत जाली नहीं है, धमकी जाली नहीं है। एम्बेसडर असद मजीद ने कहा था कि इन्होंने धमकियां दी हैं, आप डी मार्च करें। लिहाजा अब हुआ क्या, खत छुपा लिया गया। और ये बड़ी काफी अरसा हो गया, 4-5 महीने पहले हमने 2-3 वीडियोस के अंदर जिक्र किया था कि खत छुपा लिया गया था। एक गुमनाम हीरो ने शाह महमूद कुरैशी को खबर दी थी कि अमेरिका से वारदात डली है, खत आया है। फिर आपको याद होगा, शाह महमूद कुरैशी ने वो खत हासिल किया था, बड़ी मुश्किल से वो खत हासिल किया था। अब ओरिजिनल कॉपी खान साहब के पास उस वक्त तक मौजूद नहीं थी। खत के हवाले से खबरें मौजूद थी, डी मार्च के हवाले से भी खबरें मौजूद थी। अब खान का नाम नहीं लेंगे, नाम लेने का उन्होंने कहा अमेरिका का नाम नहीं लेंगे। आपको याद होगा 27 मार्च को खान ने जलसा किया था। उस जलसे में खड़े होकर खान ने इस तरह से खत लहराया था। खान ने यह नहीं कहा था कि अमेरिका से यह खत आया है। खान ने कहा धमकियां मिल रही हैं, खत आ रहे हैं, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो को खत आए थे। उसके बाद भी इमरान खान ने अमेरिका का नाम नहीं लिया था। इमरान खान कौम से खिताब कर रहे थे, अचानक उनकी जुबान फिसल गई, उन्होंने अमेरिका का नाम ले दिया और फिर उन्होंने उस बात को गोल मोल करने की कोशिश की। तो लिहाजा इस मीटिंग का मकसद यह था कि ताकतवर हल्के खत को दबा ना जाएं, इसको गोल ना कर जाएं, ये मामला जो है वो दब ना जाए। लिहाजा इस पर हम मीटिंग बुलाते हैं नेशनल सिक्योरिटी की। लिहाजा जब मीटिंग हो जाएगी, वो तारीख का हिस्सा बन जाएगी, उसके मिनट्स आ जाएंगे, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी, तो फिर ये इशू हाईलाइट हो जाएगा। तो लिहाजा ये फिर दब नहीं सकेगा। तो इस पहराई के अंदर ये ऑडियो लीक की गई है, ऑडियो लीक हुई है। बहुत सारे लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि गोल बराबर हो गया, लेकिन भाई साहब गोल बराबर नहीं हुआ। इस ऑडियो के बाद इमरान खान का मुकदमा
سچ ثابت ہو گیا کہ امریکہ سے واقعی خط آیا ہے، وہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، اور واقعی امبیسڈر اسد مجید نے کہا تھا کہ ڈی مارچ کریں، اور واقعی وہ خبریں سچ تھیں کہ عمران خان سے خط چھپا لیا گیا تھا۔ تو یہ تمام تر، اور ہیکر نے بڑا خطرناک اعلان کیا ہے۔ ہیکر کے اعلان کے بعد سب کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اور پھر رات کو فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، بڑا دلچسپ تھا۔ فواد صاحب کہتے ہیں کہ وہ جن کے ہاتھ میں پاکستان کا مضبوط ہاتھ جن کے ہاتھ میں پاکستانیوں کا، قوم کا مستقبل تھا، اب ان کا مستقبل، یعنی جن کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل ہے، ان کا مستقبل ہیکرز کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ ہیکر نے بڑا اعلان کیا۔ ہیکر کہتے ہیں ایک تو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی مجھے خریدنا چاہتا ہے، اگر کوئی مجھے لالچ دینا چاہتا ہے، اور یقین کریں اس وقت سوشل میڈیا جیسے ہی کھولتے ہیں، اتنے بڑا کوئی ہیرو پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں نہیں آیا جتنا ہیکر کو بڑا ہیرو سمجھا جا رہا ہے، اور جتنا ہیکر کو لوگ پسند کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ سارا گند اگل رہا ہے ہمارے ملک کا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے سارے ہی ننگے ہو رہے ہیں۔ ہیکر نے کہا مجھے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کے لیے یہ سارا میں کام نہیں کر رہا، میں ملک کی بہتری کے لیے، بیٹرمنٹ آف پاکستان کی بہتری کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں، لہٰذا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کی آڈیوز آئیں گی، جو بھی جس نے جو بھی گفتگو کی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس اعلان کے بعد سارے پریشان ہیں کہ اب کیا کریں، ہیکر کو تو خریدا ہی نہیں جا سکتا، اس کو تو پیسوں کی لالچ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ دوسرے نمبر پہ جناب بڑی جلدی کے ساتھ آج اسحاق ڈار نے وزارت خزانہ کا حلف بھی اٹھا لیا ہے، اور ایوان صدر میں ساری ہوئی واردات، اور وہاں پہ صدر پاکستان بھی موجود تھے، وزیر اعظم بھی موجود تھے، حلف اٹھایا گیا۔ اس سے پہلے یہ احتساب عدالت کے اندر پیشی تھی جج محمد بشیر کے سامنے، اور وہاں پہ کس طرح سے جھوٹ بولا گیا، اتنی مظلومیت والی شکل بنا کے اسحاق ڈار نے کہا حضور میں تو واپس آنا چاہتا تھا، مجھے تو وطن سے محبت ہی بڑی ہے، میں تو خدمت کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، عمران خان کی حکومت نے میرا پاسپورٹ ہی بین کیا ہوا تھا، بلاک کیا ہوا تھا۔ دنیا بھر کے سفارت خانوں کو ڈائریکشن دی گئی تھی کہ ان کا پاسپورٹ واپس نہیں کرنا، لہٰذا جیسے ہی میرا پاسپورٹ واپس ہوا ہے حضور دیکھا میں واپس آ گیا ہوں، حالانکہ حکومت آئے ہوئے 5 مہینے ہو چکے ہیں۔ حضور دیکھا، یعنی اتنا بڑا جھوٹ، آپ کو پاسپورٹ ملے ہوئے، آپ کی حکومت آئے ہوئے 5 مہینے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے، یعنی جیسے ہی پاسپورٹ ملا میں اسی وقت آ گیا۔ لہٰذا آپ ڈیٹ پڑ چکی ہے 7 اکتوبر کو، اور نیب کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں، اور یہ قبل از گرفتاری والا اور نیب ریفرنس وہ ایک ساتھ ہی سماعت ہوگی احتساب عدالت کے اندر۔ لیکن ذرا ان کے جھوٹ ملاحظہ کریں، اور جس طرح سے مظلومیت اور جس طرح سے یہ ڈرامہ کرتے ہیں، یعنی سارا خاندان، آگے سمدھی، آگے رشتہ دار، سارے ہی ڈرامہ آرٹسٹ ہیں کہ میں تو بڑا مظلوم ہوں، میں تو آنا چاہتا تھا، کیا کرتا، میں تھا بیمار لیکن پھر بھی آنا چاہتا تھا، ڈاکٹرز نے منع کیا ہوتا پھر بھی آنا چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی، پاسپورٹ ہی بین تھا، ملا ہے تو واپس آ گیا ہوں۔ اب جناب سعودی عرب کے حوالے سے جلدی سے ہم ذرا بات کر لیں۔ کل خبر آئی کہ سعودی عرب نے اپنی آئین کی دفعہ 56 کے تحت محمد بن سلمان کراؤن پرنس ولی عہد وہ سعودی عرب کے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ تو لہذا یہ بڑی خبر ہے، اور دنیا بھر میں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے بھی مبارکباد دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں وزیر اعظم بننا محمد بن سلمان کا یہ ایک سائن ہے کہ بادشاہت کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ بادشاہت سے پیچھے ہٹ رہا ہے، یعنی اس کو اس طرح سے لیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے بادشاہت کا خاتمہ۔ یہ خبر کسی حد تک تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ سعودی عرب سے آل سعود کا خاتمہ، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودی عرب سے ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ، کیونکہ دنیا آج کل بادشاہت کو پسند نہیں کرتی، ڈکٹیٹرشپ کو پسند نہیں کرتی۔ سعودی عرب کے پاس سارے وسائل ہیں، سب کچھ ہے، لہذا سعودی عرب اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا چاہتا ہے، اور یہ اسلام اور باقی مذہبی وہ ساری چیزوں سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کلب بن چکے ہیں، پب بن چکے ہیں، وہاں پہ شراب نوشی آپ کو پتہ ہوتی ہے، پھر سلمان خان اور دنیا کے بڑے بڑے سنگر بلائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ نیوم جو سٹی بن رہا ہے، اور جس طرح سے وہاں پہ عورتوں کو آپ ڈرائیونگ کرنے کی اجازت اور ڈانس کرنے کی اجازت، اور پھر بغیر شادی شدہ ہوٹلوں کے اندر رہنے کی اجازت، وہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اب محمد بن سلمان اپنے پاس ہی اقتدار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ وزیر اعظم کی عہدہ جو تخلیق کیا گیا اور وہ وزیر اعظم بنے ہیں بظاہر ایک دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم اب لبرلزم کی طرف، سیکولرزم کی طرف آ رہے ہیں، ہم وہ والے کٹر جو ہیں وہ نہیں رہے، ہم قوانین میں بھی تبدیلیاں کر رہے ہیں، ہم وہ جو ایک اسلامک ہمارا
تھا کہ سعودی عرب ایک اسلامی پیور اسلامی ملک ہے، اس سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ہم اپنے شہریوں کو بڑا آزاد کر رہے ہیں، خواتین کو آزاد کر رہے ہیں، اور دیکھیں ہم ڈکٹیٹرشپ کے اور بادشاہت کے خاتمے کی طرف بھی جا رہے ہیں، ہم اب جمہوریت کی طرف واپس جا رہے ہیں، یعنی ایک دنیا کے اندر اچھا چہرہ پیش کرنے کے لیے اور ظاہر بتانے کے لیے کہ ہم سیکولر ہیں، ہم لبرل ہیں۔ اگر ہم لبرل کہیں گے، ہم سیکولر اپنے آپ کو کہیں گے تو دنیا جو ہے ہمارے ساتھ تجارت کرے گی۔ اگر ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری فلائی ریاست ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے ہماری، تو پھر دنیا والے کہیں گے دیکھو دیکھو مسلمان ہے۔ یعنی یہ ایک کمپلیکس ہے نا آپ کے اندر کہ دنیا اگر ہمیں مسلمان، کٹڑ مسلمان کے نام سے جانے گی تو پتہ نہیں کیا بےزتی ہو جائے گی، کیا انسلٹ ہو جائے گی، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو یہ تمام تر منصوبہ ہے بادشاہت کا خاتمہ، یعنی ایک آپ لفظ چینج کر لیں کہ کنگڈم اور آپ کہہ لیں ریپبلک، اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب حکومت اسی خاندان کی ہونی ہے۔ آپ کی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔